ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی جدید انوویشن، ٹیکنالوجی اور ریسرچ کو اپنے فارمز پر ایڈاپٹ کریں، اختیار کریں اور اپنی پیداوار کو کئی گنا بہتر حاصل کریں۔ میں آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ میں اس ویڈیو میں پاکستان کی 5 بڑی فصلوں کی اوسط پیداوار پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 5 فصلوں کی اوسط پیداوار پاکستان کے اندر ہی مختلف جگہوں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی جو اوسط پیداوار ہے وہ ہماری ملکی اوسط پیداوار ہے۔ یہ اوسط پیداوار کا ایوریج لیول ہے جو کہ عام کاشتکاروں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری اوسط پیداوار وہ پیداوار ہے جو ہم پروگریسو زمینداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ جو پروگریسو زمیندار ہوتے ہیں وہ اپنے فارمز پر بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے جو پیداوار حاصل کرتے ہیں اسے ہم بیسٹ پریکٹس ییلڈ کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اوسط عام زمینداروں کی اوسط پیداوار مختلف ہے، جبکہ پروگریسو زمینداروں کی بیسٹ پریکٹسز کی اوسط پیداوار مختلف ہے۔ یہ پیداوار کا دوسرا لیول ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اوسط پیداوار کے تیسرے لیول کی بات کروں گا۔ اوسط پیداوار کا یہ تیسرا لیول عام طور پر الائیڈ ریسرچ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ الائیڈ ریسرچ کے ذریعے جو اوسط پیداوار حاصل ہوتی ہے یہ پیداوار کا تیسرا لیول ہے، جبکہ چوتھا لیول انتہائی دلچسپ ہے۔ چوتھا لیول الائیڈ ریسرچ کے ذریعے ریسرچ اسٹیشنز پر بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے حاصل ہونے والی پیداوار کو ہم پیداوار کا چوتھا لیول سمجھتے ہیں، اور یہ میکسیمم ہائیسٹ لیول ہوتا ہے۔ ان چاروں قسم کی اوسط پیداواروں کے درمیان فرق صرف اور صرف جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال، جدید ریسرچ کے استعمال اور بیسٹ پریکٹسز کے استعمال کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ 5 بڑی فصلیں جن میں گندم، چاول، مکئی اور کپاس شامل ہیں، ان کی چاروں لیولز کے اوپر اوسط پیداوار ڈسکس کرتا ہوں۔ گندم کی ہمارے ملک کی اوسط یا ایوریج پیداوار وہ 23 من فی ایکڑ ہے، جبکہ اسی گندم کی بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے پروگریسو فارمرز کے پاس جو اوسط پیداوار ہے وہ 45.5 من فی ایکڑ ہے، جبکہ اسی گندم کی اوسط پیداوار ریسرچ اسٹیشنز پر اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے جو حاصل کی جاتی ہے وہ 69 من فی ایکڑ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایوریج پیداوار 98% کم ہے۔ اسی طرح جب ہم کپاس کی بات کرتے ہیں تو کپاس کی اوسط پیداوار عام زمیندار کے پاس وہ پاکستان میں 19 من فی ایکڑ ہے، جبکہ کپاس کی اوسط پیداوار پروگریسو فارمرز کے پاس فی ایکڑ 29.25 من ہے، جبکہ ریسرچ سٹیشنز پر الائیڈ ریسرچ کے ذریعے اوسط پیداوار وہ تقریباً 45.5 من فی ایکڑ ہے۔ تو ہم غور کرتے ہیں کہ 19 من عام زمیندار کی اوسط پیداوار ہے، جبکہ ریسرچ سٹیشنز پر اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے حاصل ہونے والی پیداوار تقریباً 45 من فی ایکڑ ہے، جو کہ تقریباً 54% پیداوار عام زمیندار کی نسبت زیادہ ہے۔ اب ہم تیسری فصل یعنی کہ چاول کی فصل کی اوسط پیداوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ چاول کی اوسط پیداوار ایوریج ییلڈ عام زمیندار کے پاس وہ 29 من فی ایکڑ ہے، جبکہ پروگریسو فارمرز کے پاس چاول کی اوسط پیداوار وہ 46 من فی ایکڑ ہے۔ اسی چاول کی ریسرچ اسٹیشن پر الائیڈ ریسرچ کے ذریعے حاصل ہونے والی پیداوار وہ 52.5 من فی ایکڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریباً 69% زیادہ ہے۔ اب ہم مکئی کی اوسط پیداوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ مکئی کی
عام ذمہ دار کے پاس ایوریج پیداوار وہ 18 من فی ایکڑ ہے، جبکہ پروگریسو ذمہ داروں کے پاس بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے جو اوسط پیداوار ہے وہ 75.5 من ہے، جبکہ اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے ریسرچ اسٹیشنز پر حاصل ہونے والی مکئی کی پاکستان میں اوسط پیداوار وہ 93 من ہے، 93 منز، جو کہ تقریباً 320% زیادہ ہے عام ذمہ دار کی نسبت۔ اسی طرح جب ہم گنے کی بات کرتے ہیں تو ایوریج پیداوار عام ذمہ دار کے پاس وہ 486 من فی ایکڑ ہے، جبکہ پروگریسو ذمہ داروں کے پاس بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے وہ 1079 من فی ایکڑ ہے، جبکہ اسی گنے کی اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے ریسرچ اسٹیشنز پر حاصل ہونے والی فی ایکڑ پیداوار 3025 من فی ایکڑ ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو ہماری ان میجر 5 فصلوں کی عام ذمہ دار کے پاس جو حاصل ہونے والی اوسط پیداوار ہے اس کی نسبت اپلائیڈ ریسرچ کے ذریعے ریسرچ اسٹیشنز پر کئی گنا زیادہ بہتر پیداوار ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارے پاس موجود بیجوں کا پیداواری صلاحیت، پیداواری گنجائش، پوٹینشل، وہ جو ہم پیداوار حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم آنے والی جدید انوویشن، ٹیکنالوجی اور ریسرچ کو اپنے فارمز پر اڈاپٹ کریں، اختیار کریں اور اپنی پیداوار کو کئی گنا بہتر حاصل کریں۔ امید ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کو ایک ویژن دے گا، اور وہ ویژن یہ ہے کہ جتنی پیداوار ہم عام فارمز پر حاصل کر رہے ہیں وہ بیجوں کی پیداواری پوٹینشل سے بہت کم ہے۔ اگر ہم جدید ریسرچ، جدید ٹیکنالوجیز، جدید پروڈکٹس کو اڈاپٹ کریں تو ہم پیداوار کو کئی گنا بہتر حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔